پطرس بخاری کی کتاب پطرس کے مضامین، مرحوم کی یاد میں پارٹ 4۔ آخر کار بائیسیکل پر سوار ہوا۔ پہلا ہی پاؤں چلایا تھا تو معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ ہڈیاں چٹخا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی دور اترائی تھی، اس پر بائیسیکل خود چلنے لگی، لیکن رفتار سے ایسا لگتا تھا جیسے کہ تار کو زمین پر بہتا ہے، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں بھی آئیں۔ ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے۔ چوں 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 پھٹ، چوں 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 پھٹ کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نچلے اور پچھلے پہیوں سے نکلتی تھیں۔ کھٹ کھٹر کھٹ کے قبیلے کی آوازیں مڈ گارڈوں سے آتی تھیں۔ چر چرخ چرخ قسم کی سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے۔ زنجیر ڈھیری ڈھیری سی تھی، لیکن جب کبھی میں پیڈل پر زور ڈالتا تھا تو زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہو جاتی تھی، جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑچڑا کر بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ پہلا پہیا گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا، یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان بن جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہے۔ مڈ گارڈ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شمال کی سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈ گارڈوں کی بدولت دھوپ سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا، جس کی وجہ سے پہیا ہر چکر پر ایک دفعہ اوپر کو اٹھ جاتا تھا، اور میرا سر یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چوں چوں پھٹ پھٹ چوں چوں پھٹ پھٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ جب اتار پر سائیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں بھونچال سا آ گیا، اور بائیسیکل کے کئی پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے۔ ادھر ادھر کے لوگ چونکے، ماؤں نے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا لیا۔ کھٹر کھٹر کے بیچ میں پہیوں کی آواز جدا سنائی دے رہی تھی، لیکن چونکہ بائیسیکل اب پہلے سے تیز تھی، اس لیے چوں چوں پھٹ پھٹ چوں چوں پھٹ پھٹ کی آواز نے چچوں پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ تمام بائیسیکل کسی اوق افریقی زبان کی گردانیں دہرا رہی تھی۔ اس قدر تیز رفتاری بائیسیکل کی طبع نازک پر گراں گزری، چنانچہ اس میں یکلخت دو تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جاتا تو سامنے تھا، لیکن میرا تمام جسم دائیں کی طرف مڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بائیسیکل کی گدی دفعتاً 6 انچ کے قریب بیٹھ گئی، چنانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں نیچے اوپر کر رہا تھا تو میرے گھٹنے ٹھوڑی تک پہنچ جاتے تھے، کمر دوہری ہو کر باہر کو نکل گئی تھی، اور ساتھ ہی اگلے پہیوں کی اٹکیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا۔ گدی کا نیچا ہونا از حد تکلیف دہ ثابت ہوا، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں۔ چنانچہ میں نے بائیسیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا۔ بائیسیکل کے ٹھہر جانے سے یکلخت جیسے دنیا میں خاموشی سی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں کسی ریل کے اسٹیشن سے باہر نکل آیا ہوں۔ جیب کے اندر میں نے اوزار نکالا، گھڑی کو اونچا کیا اور کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا۔ 10 قدم بھی نہ چلنے پایا تھا کہ ہینڈل یکلخت نیچے ہو گیا، اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے فٹ بھر اونچی تھی۔ میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا اور تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا، جو ہینڈل پہ رکھے ہوئے برابر جھٹکے کھا رہے تھے۔ آپ میری حالت کو تصور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو۔ مجھے اس مشابہت کا احساس بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں دائیں بائیں لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھتا جا رہا تھا۔ یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی مڑ کر دیکھنے لگتا تھا، لیکن ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری حالت ضیافت تباہ کا باعث نہ ہو۔ ہینڈل تو نیچے ہو ہی گیا۔ ایک لڑکے نے کہا، دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے، گویا میں اس بدتمیز کے نزدیک کوئی کرتب دکھا رہا تھا۔ میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدی کو اونچا کیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچے ہو جاتا تھا۔ وہ لمحے جن کے دوران میرا ہاتھ اور میرا جسم دونوں برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت کم تھے، اور ان میں بھی میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ گدی اب بیٹھے گی یا ہینڈل اب بیٹھے گا، چنانچہ نڈر ہو کر نہ بیٹھتا۔
بلکہ جسم کو گدی سے قدرے اوپر ہی رکھتا، لیکن اس سے ہینڈل پر اتنا بوجھ پڑتا کہ وہ نیچے ہو جاتا۔ جب 2 میل گزر گئے اور بائسیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقررہ باقاعدگی اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ مستری سے پینچ کسوا لینے چاہیے۔ چنانچہ بائسیکل کو لے کر ایک دکان پر گیا۔